نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں حقوق و فرائض میں۔ آج ہم خصوصی طور پر والد کے حقوق سے متعلق، اکثر والد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، والدہ کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور والد کو چوتھا درجہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ تو فیلنگز اور جذبات کی وجہ سے چوتھا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ والد یعنی باپ کی شریعت میں خدمت میں کہیں کوئی کمی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے یا کہیں اس کی حق تلفی کی ذرا سے بھی گنجائش چھوڑی گئی ہے۔ بہت واضح احکامات ہیں۔ عمومی طور پر جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات یعنی قرآن پاک کی صورت میں آیات ملتی ہیں یا ہمیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، تو جنرلی والدین کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی والد اور والدہ دونوں، مگر پرٹیکولرلی ان دونوں کی اہمیت یعنی جداگانہ بھی بتا دی گئی ہے۔ والد کے بارے میں ظاہر ہے ایک مرد کی جذبات، اس کی فیلنگ، اس کا اپنے بچوں سے تعلق والدہ کے حساب سے تھوڑا مختلف نوعیت کا ہے، تو وہاں پر کچھ چیزیں ایسی حیرت انگیز ہیں کہ آپ سن کر تعجب کریں گے۔ مثلا میں چھوٹی سی بات آپ کو ویسے پہلے شیئر کرتی ہوں آپ سے کہ ایک دفعہ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، بہت سال پرانی بات ہے، کہ والد کی جو بد دعا ہے وہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اگر اولاد کے لیے اس کے دل سے بد دعا نکلے۔ اور ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ والدہ کی بد دعا سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم بڑے حیران تھے کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے پھر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح کیا کہ ماں یعنی کہ خاتون جو ہیں، خواتین کی عادت ہوتی ہے غصے میں چھوٹی چھوٹی بات پر بھی وہ ایسے کلمات کہہ دیتی ہیں جو کہ وہ دل سے نہیں کہتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ غصے میں یہ بات کہہ رہی ہے اور خود ہی ابھی اس کی سلامتی کی، اس کے لیے خیر کی دعائیں کرتی ہوئی آئے گی، یعنی ماں کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے بیٹے کو، اس کی اولاد کو، اس کی بیٹی کو دکھ تکلیف پہنچے۔ اب والد کا معاملہ مختلف ہے۔ مرد بہت جلدی سخت کلمات نہیں کہتے، جیسے والدہ ہوتی نا مائیں، وہ ایسے جملے کہتی رہتی ہیں۔ اب وہ ایسے لطیفے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ باہر مت جاؤ، بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے سوئمنگ کے لیے جانے کی اور ساحل پر جانے کی، تو وہ غصے میں کہتی ہے کہ ڈوب گئے تو گھر میں نہیں گھسنے دوں گی۔ اب یعنی کہ وہ اپنی کیفیت کو اس طرح بیان کر رہی ہے۔ والد اس قسم کے جملے نہیں بولتے عام طور پر، یعنی مرد کا مزاج یہ نہیں ہے، وہ بہت جلدی سے ایسی باتوں پر نہیں آتے۔ تو والد اگر بد دعا دے گا تو یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اس کا دل دکھا ہوگا تو وہ یہ جملہ کہے گا۔ اس لیے والد کی یعنی باپ کی بد دعا سے بچنے کی تاکید بہت وضاحت کے ساتھ شریعت میں کی گئی۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد جو ہے باپ، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، باپ بہشت کے بہترین دروازوں میں سے ہے، اب تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر اور چاہے تو اسے کھو دے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ جنت پانے کے لیے یہ راستہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تھوڑی سی بات یہاں جو وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ دیکھیے، دین اسلام میں چاہے قرآن پاک کے احکامات دیکھیے یا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، والدین کی، والد کی اطاعت کرنے، فرما برداری کرنے، ان کا حکم ماننے کی بہت تاکید کی گئی۔ کس صورت میں ان کا حکم نہیں مان سکتے؟ جب خدا نخواستہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے،
اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانے کی بات کریں، یعنی اللہ نہ کرے اگر شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف جانے کے لیے بات کریں، صرف وہی ایک صورت ہو سکتی ہے جس میں ہم ان کی اطاعت نہ کریں۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، پھر بھی اولاد ان کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑے گی، ان کے تمام کے تمام جو بھی ان کے اخراجات ہیں، ان کی ضروریات ہیں، وہ ان کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں انہیں پورا کرے گی۔ والد کا ادب کرنا بہت لازم ہے، اس پر مال خرچ کرنا اس کا حکم دیا گیا۔ اور ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں، عمومی طور پر جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے بیٹے بڑے ہونے لگتے ہیں، جوان ہونے لگتے ہیں، جو کہ باپ کا فخر ہوتے ہیں، بیٹوں کے اور باپ کے درمیان میں اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں، ایک تھوڑی سی ایگو کا بیچ میں دونوں سائڈ سے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس وقت جب بیٹے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو باپ زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں بیٹیوں سے، اور بیٹوں سے شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت میں کہیں کمی نہ رہ جائے، شاید وہ اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ غافل نہ ہو جائے، کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائے، تو وہ تھوڑا سا سخت نظر ان پر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے بیٹے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ اسے اپنی توہین سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، ماں باپ کے ڈانٹنے سے، حتیٰ کہ اگر وہ آپ کو پبلک میں کراؤڈ میں ایک تھپڑ بھی مار دیں تو آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اگر آپ ادب کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ہم بات کرتے ہیں اتنا بڑا افسر تھا، ایسے اس کے والد نے اس کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا، ہر شخص اس کی مثالیں دے رہا، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ پلٹ کے باپ سے کوئی بدتمیزی کا جملہ کہتا، کوئی اس کو منہ پر تو شاید کچھ نہ کہتا کیونکہ وہ ان کا افسر تھا، لیکن پیچھے جا کے ان کے دل میں کیا عزت ہوتی کہ یہ اتنا بڑا افسر بن کے بیٹھا ہے اور اس کو تمیز نہیں ہے کہ اپنے باپ سے کیسے بات کرنی ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، کتنی بڑی پوسٹ پر پہنچ جائیں، ہمارے ماتحت کتنے لوگ ہوں، ہمارے ماں باپ ہمیشہ ہم سے سپیریئر ہی رہیں گے، ہمیشہ ہم پابند ہی رہیں گے کہ ہم ان کا ادب اور احترام کریں۔ ایسے ہی ہم اپنا مال ان پر خرچ کریں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح تعلیمات ہیں، میں آپ کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہوں گی، اس امید پر کہ شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے محترم والد سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور میرے جو والد محترم ہیں وہ میرے محتاج ہیں۔ فرمایا کہ تم اور تمہارا مال سب تمہارے والد کا ہی ہے، تمہاری اولاد تمہاری کمائی سے ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے کھا سکتے ہو۔ یعنی یہ ماں باپ اور اولاد دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک درخت ہی کا پھل ہے، یہ اسی کی شاخیں ہیں۔ درخت پھل دیتا ہے تو پھل کی جو اہمیت ہے وہ درخت کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لیے ماں باپ کے حسن سلوک پر اتنے تاکیدی احکامات فرمائے، اور اللہ کے حبیب سے جب اس بندے نے کہا میرے والد میرے محتاج، اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ ساری زندگی ایک شخص جو ہمارا باپ ہے وہ بغیر کسی پابندی کے کماتا ہے، یعنی دیکھیے اگر وہ نہ کمائے اولاد کے لیے، پرواہ نہ کرے، اگر وہ سارا اپنی کمائی کو اپنے اوپر ہی خرچ کر لے، ایسے کیسز بھی تو ملتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں باپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پلٹ کر منہ بھی نہیں دیکھتے ان بچوں کا۔ آپ صرف اپنے 4 یا 5 یا 6 گھروں کو مت دیکھیں، پوری دنیا کو اپنے پیش نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ ایک شخص اللہ نے کیسے اس کو جب باپ بنایا تو اس کے دل میں یہ محبت اور یہ احساس ذمہ داری ڈال دیا کہ وہ جاگتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، چھوٹے لیول پر ہو بڑے لیول پر ہو، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، جو کچھ کماتا ہے ان پر خرچ کر دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں بچوں کو رہنے دوں، اپنے بہترین لباس بنا لوں، اپنی تفریحات پر خرچ کر لوں۔ اور جب بچے جوان ہوتے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ والد ہمارے پیسے لے لیتے ہیں،
اللہ کے حبیب کے پاس بھی ایسے ہی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے، یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو تھوڑی سی اس میں شکایت ہے۔ اس کے باپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کمزور تھا اور میں قوی تھا، وہ محتاج تھا اور میں مالدار تھا، میں اپنی ملک میں سے کسی چیز سے اس کو منع نہیں کرتا تھا، یعنی جب یہ ڈیپینڈنٹ تھا میں اس کو منع نہیں کرتا تھا، آج میں کمزور ہوں، یہ قوی ہے، میں محتاج ہوں، یہ مالدار ہے، یہ مجھے اپنا مال دینے میں بخل کرتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پتھر یا ڈھیلا بھی یہ بات سنتا تو وہ بھی رونے لگتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے، یعنی آئندہ ایسی شکایت لے کر مت آنا۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے، ہمیں احساس کرنا ہے کہ والد جو ساری زندگی، بھئی دیکھیے اب سمپل سی بات ہے، سب کے پاس چوائس ہے، اگر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ کس سے ڈر سکتے ہیں؟ کوئی چھوڑ کر چلا جائے کہ میں جاؤں گا اپنے دوستوں کے ساتھ کما کر مختلف ملکوں کی سیر کروں گا، تفریح کروں گا، جو بھی تفریح کے ذریعے ہیں، میں کیوں ان بچوں کے لیے کماؤں، میں کیوں ان کے اخراجات اٹھاؤں، میں کیوں ان کی خوراک پر، ان کی تعلیم پر، ان کے لباس پر، ان کے علاج پر خرچ کروں؟ وہ ایسا نہیں کر رہا، وہ اپنی زندگی کو وقف کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اب اس نے اپنی زندگی ساری، اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنا وقت اور اپنا مال اولاد پر لگا دیا، اب وہ ختم ہو گیا، اب نہ اس کے جسم میں طاقت ہے، نہ کمائی کی ہمت ہے، نہ اس کے پلے کچھ رہا، سب لٹا دیا۔ اب بیٹا طاقتور ہو کر، جوان ہو کر، اس باپ کے بنانے پر بن کر تو یہ سوچے کہ یہ میرے پیسے لے لیتا ہے، تو یہ نہایت دکھ اور شرم کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ جو جوان غافل ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کے دل سے غفلت کا پردہ اتار دے اور ان کے دل میں اپنے والد کی عزت محبت پیدا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔